ناظرین اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان نے کہا کہ ہمیشہ محنت کشوں کا ساتھ دیا ہے، آج بھی حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پی او ایف انتظامیہ نے محنت کشوں کے نمائندوں کو جبری ریٹائر کر کے آئین پاکستان کی خلاف ورزی کی ہے۔ پی او ایف انتظامیہ کا اقدام غیر قانونی ہے۔ انتظامیہ اپنے فیصلے پر فوری نظر ثانی کرے اور ورک مین ایسوسی ایشن کے صدر اور جنرل سیکرٹری کو فوری بحال کیا جائے۔ وحدت کالونی پبلک سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے غلام سرور خان نے پی او ایف انتظامیہ کی جانب سے ورک مین ایسوسی ایشن کے صدر اور جنرل سیکرٹری کے جبری ریٹائرمنٹ کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ان کی فوری بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ غلام سرور خان نے کہا کہ حکومت وقت کے وزیر کے پاس اپنے مسائل لانا کون سا جرم ہے۔ رول 19 کے حوالے سے غلام سرور خان نے کہا کہ ہمارے دور میں موجودہ امپورٹڈ حکومت اس کی مخالفت کرتی رہی ہے، ابھی رول 19 پاس نہیں ہوا، اس کی بنیاد پر 4000 سے زائد تعیناتیاں کی گئی۔ غلام سرور خان نے کہا کہ محنت کشوں سے کوئی زیادتی برداشت نہیں کی جائے گی، یہ جبری ریٹائرمنٹ بلا جواز اور غیر آئینی ہے اور ورک مین ایسوسی ایشن مزدوروں کی نمائندہ تنظیم ہے اور ان کی منتخب قیادت اگر اپنے مسائل وفاقی وزیر کے سامنے رکھتی ہے تو یہ ان کا آئینی حق ہے۔ یہ ایلوکیشن کروائی کہ وہ ایگریوڈ فیملیز کو الاٹ ہوں گے اور فری آف کاسٹ ہوں گے۔ اس کے لیے تو ایک چٹھی تک بھی پی او ایف انتظامیہ نے وفاقی حکومت کو نہیں لکھی، نہ صوبائی حکومت کو لکھی، وہ بھی ہم اپنے طور پہ پی او ایف کے شہداء کی فیملیز کو کمپنسیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر جو 5 شہید ہوئے ہیں ایکسپلوزیو فیکٹری میں کسی بلاسٹ میں، ان کی کمپنسیشن کے لیے اگر اضافی طور پہ ان کی فیملیز کو حکومت وقت کی طرف سے 10 لاکھ مل جاتا ہے یا وہ مانگتے ہیں کمپنسیشن، تو اس میں کون سا جرم کرتے ہیں؟ تو اس میں میرے خیال میں کوئی ایسا ان پہ کوئی سیریس چارج تو ہے نہیں۔ غلط طریقے سے انہیں نوکری سے برخاست کیا گیا ہے، کمپلسری ریٹائر کیا گیا ہے اور اس کا ریویو ہونا چاہیے۔ اس میں پہلے 2-3 پوائنٹس تو انگلش میں ہیں، اگر آپ کہتے ہیں چلے اس کو لبے لباب لبے لباب یہ ہے کہ آپ نے بغیر ہماری اجازت کے ایک حکومتی ذمہ دار کو بلایا اور ان کے آگے مسائل رکھے۔ بھائی وہ انہوں نے حکومت پاکستان کے نمائندے کو بلا کے اس کے آگے مسائل رکھے، اس میں انہوں نے کون سا جرم کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ ہاؤسنگ کالونی ملنی چاہیے، ہماری اپ گریڈیشن ہونی چاہیے، جو شہداء ہیں 5-6 شہید ہوئے تھے بلاسٹ میں، انہیں کمپنسیشن دینی چاہیے، ملنی چاہیے، اور جو رولز 19 ہیں جو کیبنٹ میں پڑے ہیں انہیں ختم کرنا چاہیے، اور رول 19 کی اپروول کے بغیر جن لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے اس پہ انکوائری ہونی چاہیے۔ تو اس پہ انہوں نے ایسی غلط بات تو کہیں بھی نہیں کی۔ ان کی بھی اسٹیٹمنٹ میں نے پڑھی کہ یہ لوگ غیر سیاسی ہیں، کوئی بھی غیر سیاسی نہیں، ہر کسی کو آئین پاکستان حق دیتا ہے کہ وہ کسی جماعت کا رکن بن سکتا ہے، کسی جماعت کے نظریے سے اختلاف کر سکتا ہے، کسی جماعت کے نظریے سے اتفاق کر سکتا ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے، ہونا چاہیے، آئین پاکستان حق دیتا ہے۔ یہ تو آئین پاکستان کی وائلیشن وہ لوگ کر رہے ہیں، کیوں اتنا کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ کہ نہیں جی نہیں یہ جڑے ورک مین ایسوسی ایشن کے لوگ ہیں یا ورک مین جتنے بھی نے غیر سیاسی نے، انہوں نے کسی جماعت نال کوئی تعلق نہیں۔ بھائی ان کا سیاسی جماعتوں کے ساتھ تعلق ہے، سیاسی جماعتیں انہیں سپورٹ بھی کرتی ہیں، یہ سیاسی جماعتوں کی سپورٹ لیتے بھی ہیں، یہ سیاسی جماعتوں کو ووٹ بھی کرتے ہیں۔ تو اگر یہی بات ہے تو پھر کنٹونمنٹ میں رہنے والی ہے ڈیفینس کے متعلقہ جتنے بھی امپلائیز ہیں انہیں رائٹ آف ووٹ نہیں۔ خان صاحب گورنمنٹ کنڈکٹ رولز جو سروینٹ جو ہے گورنمنٹ سروینٹ کنڈکٹ رولز جو ہے اس میں یہی چیز ہے کہ وہ اپلیکیشن رکھ سکتا ہے، لیکن کوئی عہدہ کسی جماعت کا سیاسی جماعت کا جو ہے وہ بات تو یہی ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے اس میں جناب جو ہے نا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے اس کو آبزرو بھی کیا ہے تو یہ ورک مین ایسوسی ایشن مسلم لیگ نون کی بی ٹیم کا کردار، ایک تو معاشی لحاظ سے
بہت ہی مخدوش ہے. پاکستان کی معاشی حالت اتنی خراب ان 75 سالوں میں نہ تھی جتنی کہ آج خراب. ڈیفالٹ ہونے کے قریب نہیں، ڈیفالٹ ہو چکا ہے، اس کی اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہی. اور اتنے نامساعد میں، اتنی گرتی ہوئی معیشت میں ایک ادارے کے اندر انریسٹ پیدا کر دینا. محنت کشوں کے 2 نمائندہ منتخب صاحبان کو جبری ریٹائر کر کے ان کا معاشی قتل عام کرنا، یہ فیصلہ وقت اور حالات اس کی اجازت نہیں ہے. پی ایف انتظامیہ کو ٹھنڈے دماغ سے ریوزٹ کرنا چاہیے، اپنے اس فیصلے کی نظر ثانی کرنی چاہیے. پی ایف کا ادارہ، پی ایف کے ملازمین خاموش ہو جائے. اگر افواج پاکستان ہماری سرحدوں کی اور دہشت گردی کے خلاف پیش ہیں تو انہیں ایندھن تو پی ایف ہی فراہم کرتا ہے. پی ایف کے خاموش مجاہدین ہی فراہم کرتے ہیں، انہیں اسلحہ بارود وہ فراہم کرتے ہیں. تو اگر یہاں انریسٹ ہوگی، ادارے میں مایوسی ہوگی، بددلی ہوگی، تو یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہوگی. ملک پہلے ہی دہشت گردی کی لپیٹ میں، معاشی حالت ہر روز گرتی جا رہی ہے. تو ان حالات میں نہ ملک ہمارا ایسے اقدامات کا مکمل ہو سکتا ہے اور نہ پی ایف جیسا اہم دفاعی ادارے اس کے مکمل ہو سکتے ہیں. لیکن میں یہ نہیں کہتا بحال کر دیں گے، میرے کہنے پہ بحال کر دیں گے، لیکن انہیں موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بحال کرنا چاہیے. اس ادارے کے اندر انریسٹ کے ہم مکمل نہیں ہو سکتے، ملک سے انریسٹ کا مکمل نہیں ہو سکتا. تو اس قسم کے اقدامات سے انتظامیہ کو گریز کرنا چاہیے ہے پی ایف کی انتظامیہ کو. اور بالخصوص ہو سکتا ہے چیئرمین پی ایف کو ایک نرم دل آدمی ہو سکتا ہے، ان کے علم میں یہ چیزیں ساری نہ ہوں. تو میں انہیں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی منجی تلے بھی ڈنڈا پھیرو. کہیں پی ایف کا ماحول خراب کرنے کے لیے نیچے کچھ ایسا ویسا نہ ہو. اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور انہیں باعزت طور پہ ورکمین ایسوسی ایشن کے نمائندہ جو اشخاص ہیں، صدر اور جنرل سیکرٹری، انہیں بحال کرنا چاہیے. تو میں نے تو اس بار ان کی میٹنگز بھی کروائیں اور رولز کو جو کہ متعلقہ تمام وزارت دفاع، وزارت خزانہ سے ریکمینڈ ہو کے کیبنٹ کا ایسا بنے، انہیں ریفر بیک کروایا اور طریق انصاف کی اور ہماری اسیسینیشن کی گئی، بلا جواز پروپیگنڈا کیا گیا اور غلط بات ہے. مجھے اس کا افسوس ضرور ہے، لیکن میں باعث نہیں ہوں. آج میرے خلاف پروپیگنڈے کرنے والوں پہ، غلط تاثر پھیلانے والوں پہ اگر کوئی غیر اصولی فیصلہ ان پہ مسلط کیا گیا تو میں ان کے ساتھ ہوں. میری تمام تر ہمدردیوں کے ساتھ میں ان کے ساتھ ہر حوالے سے یکجہتی کا اظہار بھی کرتا ہوں. تو میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. 2 چیزیں، ایک تو متعلقہ ورکمین ایسوسی ایشن نے خود کہہ دیا کہ رولز 19 ابھی منظور نہیں ہوئی، تو پروپیگنڈا ہمارے خلاف کیا تھا، کیوں جی منظور ہو گئے. اور دوسرا، یہ وہی تنظیم کہہ رہی ہے، وہی پارٹی کہہ رہی ہے جس پارٹی نے پروپیگنڈا کیا تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے خلاف اور ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جی کہ اور رولز 19 پاس کروا دیے، اور پھر خود ہی اور پھر نیشنل میڈیا نے بھی ہائی لائٹ کیا کہ بغیر رولز 19 کی منظوری کے 4250 غلط طریقے سے تعیناتیاں بھی کر دی. یہ میں نے تو نہیں کہا، ایڈیٹر جنرل آف پاکستان نے آبجیکشن کیا اور تمام نیشنل میڈیا
میڈیا نے اسے ہائی لائٹ کیا، اور اسی ورکمین ایسوسی ایشن اور اسی فیڈریشن کے ذمہ داروں نے بھی اسے ہائی لائٹ کیا منسٹر کے آگے کہ اتنی بڑی irregularity، آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ اس میں موجود 4250 لوگوں کو غلط طریقے سے رولز 19 کے تحت بھرتی کیا گیا، اور رولز 19 کا وجود ہی نہیں ہے، اس کی منظوری نہیں ہے۔ تو اس قسم کے بلنڈر پی ایف انتظامیہ کر رہی ہے، تو میں ان کے ان تمام اقدامات کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ اس قسم کے اقدامات میری جماعت اس کی بھرپور مذمت کرتی ہے۔ ہمارا ہمیشہ ہم نے آپ کا ساتھ دیا ہے، محنت کش کا ساتھ دیا ہے، اصولوں پہ سب لوگوں کا ساتھ دیا ہے، اور ساتھ دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کے باوجود ایز اے لے مین میں نے چارج شیٹ بھی پڑھی اور ان کا جواب بھی پڑھا، اور مجھے دکھ ہوا کہ اتنا باعث ڈسیزن۔ تو میں پی ایف اتھارٹیز کے اس ڈسیزن کو کنڈیم کرتا ہوں کہ آئین پاکستان کی وہ وائلیشن کر رہے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے، اپنے لوگوں کا گلا گھونٹ رہے ہیں، ان کا معاشی قتل عام کر رہے ہیں، اور رول 19 اس کے حوالے سے بھی میں بات کرنی چاہوں گا۔ ٹھیک ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں، نظریاتی اختلاف ہو سکتے ہیں، موجودہ جو منتخب ایسوسی ایشنز یا فیڈریشن ہے انہیں میرے ساتھ سیاسی نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، سابقہ تو بھی ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک اصولوں کی بات نہیں، میں تو ہمیشہ اصول کی بات کی، اصولی موقف کو اپنایا، اصولی قدم بھی اٹھایا۔ میں نے بلا تفریق پچھلی ایسوسی ایشن نے میرے ساتھ رابطہ کیا، میں نے ان کی میٹنگز بھی کروائیں، میں نے جو مجوزہ رولز تھے ان کی کاپی بھی دی، اور انہیں کہا کہ جب تک آپ اسے ویٹ نہیں کریں گے، آپ ان رولز کو انڈورس نہیں کریں گے، یہ رولز قطعاً پاس نہیں ہوں گے۔ اور پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلی بار ہوا ہوگا کہ رولز بنے، رولز تو 2004-5 سے بن رہے ہیں، کبھی فائنانس کے پاس جاتے ہیں رک جاتے ہیں، کبھی ڈیفنس پروڈکشن کے پاس جاتے ہیں رک جاتے ہیں، کبھی منسٹری ڈیفنس کے پاس جاتے ہیں رک جاتے ہیں، حکومت کے پاس پہنچتے ہی نہیں۔ پہلی دفعہ ہوئی کہ ڈیفنس پروڈکشن نے بھی، پی ایف انتظامیہ نے جو رولز مجوزہ تجویز کر کے جو رولز بھجوائے، ڈیفنس پروڈکشن ڈویژن نے بھی پاس کیے، منسٹری آف ڈیفنس نے بھی پاس کیے، منسٹری آف فائنانس نے بھی پاس کی، اور کیبنٹ کے ایجنڈے پہ آئے۔ تو میں نے کیبنٹ کے ایجنڈے سے انہیں ریفر بیک کروایا کہ جب تک پی ایف کے امپلائیز جو کہ مین اسٹیک ہولڈرز ہیں، جب تک یہ ان رولز کو انڈورس نہیں کرتے تب تک یہ رولز منظور نہیں ہو سکتے۔ اور میں نے ریفر بیک کر کے وزارت قانون کو بھجوایا، اور وزارت قانون کے ساتھ میری میٹنگز بھی ہوئیں، اور وزارت قانون نے کچھ قانونی اس پہ آبزرویشنز بھی لگائیں، اور آج بھی وہ رولز وزارت قانون کے پاس ہیں اور پینڈنگ ہے اور منظور نہیں ہوئے۔ تو مجھے افسوس ہے کہ کچھ لوگ سیاسی نظریات کو کافی غلط پرچار کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی، میں اس کا ایک کیبنٹ میں ایک رکن تھا کیبنٹ کا، میں اس حلقے کا نمائندہ تھا، اور یہ نمائندگی کا تو الحمدللہ میں 85 سے اللہ تعالیٰ نے اور پی ایف کے لوگوں نے مجھے نمائندگی کا حق دی۔ بنیادی ضروریات ہیں، بنیادی مسائل ہیں پی ایف کے امپلائیز کے، اور اس پہ اگر انہوں نے حکومت وقت کے کسی ذمہ دار شخص کے آگے اپنا مسئلہ رکھا ہے تو اس پہ جرم کون سا ہے؟ قانون اور آئین کی کس شک کی انہوں نے وائلیشن کی؟ سپریم ہے آئین پاکستان،
کسی اتھارٹی کسی بورڈ کا کوئی رول اس کے اگر متصادم ہوگا تو اہمیت کس کو حاصل ہوگی؟ جو سپریم لا ہوگا۔ تو آئین پاکستان تو بنیادی انسانی حقوق اور فریڈم آف ایکسپریشن اور اپنے مسائل کسی ذمہ دار تک پہنچانے کا انہیں حق فراہم کرتا ہے۔ کرنے کی کوشش کریں تو اس پہ ان کی ایکسپلینیشن ہو جاتی ہے۔ یہ کالا قانون صرف پاکستان میں ہی ہوگا، پی او ایف کے اداروں میں ہی ہوگا کہ ایک بندہ اپنے مسائل لے کے اپنے حلقے کے ایم پی اے کے پاس جاتا ہے، اپنے حلقے کے ایم این اے کے پاس جاتا ہے، یا حکومت وقت کے کسی وفاقی یا صوبائی حکومت کے پاس جاتا ہے، تو اس میں جرم کون سا ہے؟ کس جرم کی پاداش میں ان کی جبری ریٹائرمنٹ کی گئی ہے؟ جرم کیا تھا ان کا؟ انہوں نے یوم شہداء کے موقع پہ ایک وفاقی وزیر صاحب کو ایز اے چیف گیسٹ دعوت دی، اپنے مسائل ان کے سامنے رکھے، رولز 19 کے حوالے سے بات تھی کہ رول 19 ختم ہونا چاہیے، رول 19 کے حوالے سے بات کی، انڈیپینڈنٹ ہاؤسنگ پہ اگر کوئی سوال ہو تو ضرور کیا جائے، تو غیر متعلقہ اگر سوال نہ ہو تو زیادہ مناسب ہوگا۔ آج کی یہ میری پریس کانفرنس پچھلے دنوں پی او ایف کی ورک مین ایسوسی ایشن کے دو ذمہ داران، صدر ورک مین ایسوسی ایشن اور جنرل سیکرٹری ورک مین ایسوسی ایشن کی جبری ریٹائرمنٹ نوٹس تھے۔ مجھے افسوس ہوا ہے، اور اس قسم کے ہتھ کنڈے پہلے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ میں نے ان کی چارج شیٹ دیکھی، چارج شیٹ میں تو مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جس میں ان کی جبری ریٹائرمنٹ بنتی ہو۔ آئین پاکستان ہر پاکستانی شہری کو بنیادی انسانی حقوق اور فریڈم آف ایکسپریشن اس کا حق دیتا ہے۔ ورک مین ایسوسی ایشن پی او ایف کے 30,000 محنت کشوں کا ایک نمائندہ منتخب کر دیا، اور پی ایف امپلائیز کے جو مسائل ہیں، سب سے پہلے تو یقیناً وہ پی او ایف کے ہی متعلقہ ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے انہیں پی ایف کو ہی سننے بھی چاہیے اور انہیں حل بھی کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک انتظامیہ حاضر ہے، محنت کش اجیر ہے، جب تک کسی ادارے کے اجیر اور اجیر کے درمیان اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، اور جب تک کسی ادارے کا محنت کش مطمئن نہیں ہوگا، وہ ادارہ ٹھیک طریقے سے پنپ نہیں سکے گا، ترقی نہیں کر سکے گا۔ تو اس کے لیے بنیادی طور پہ ایک ذمہ داری بنتی ہے پی او ایف انتظامیہ کی کہ وہاں کے امپلائیز کے جو بھی مسائل ہیں وہ اپنے منتخب نمائندگان کے ذریعے انتظامیہ کو پہنچانا چاہتے ہیں، اور انتظامیہ نے کبھی انہیں اس قابل ہی نہیں سمجھا۔ انتظامی ہیڈ چیئرمین پی ایف بورڈ انہیں سننا چاہیے تھا، مسائل جو حل ہو سکنے والے ہوں انہیں حل کرنا چاہیے تھا، اور جو ان کے باوجود ایز اے لے مین میں نے چارج شیٹ بھی پڑھی اور ان کا جواب بھی پڑھا، اور مجھے دکھ ہوا کہ اتنا باعث ڈسیزن۔ تو میں پی او ایف اتھارٹیز کے اس ڈسیزن کو کنڈیم کرتا ہوں کہ آئین پاکستان کی وہ وائلیشن کر رہے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے، اپنے لوگوں کا گلا گھونٹ رہے ہیں، ان کا معاشی قتل عام کر رہے ہیں، اور رول 19 اس کے حوالے سے بھی میں بات کرنی چاہوں گا۔
ٹھیک ہے اختلاف ہو سکتا ہے, سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں, نظریاتی اختلاف ہو سکتے ہیں. موجودہ جو منتخب ایسوسیشنز یا فیڈریشن ہیں انہیں میرے ساتھ سیاسی نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے, سابقہ کو بھی ہو سکتا ہے, لیکن جہاں تک اصولوں کی بات ہے, میں تو ہمیشہ اصول کی بات کی, اصولی موقف کو اپنایا, اصولی قدم بھی اٹھایا. میں نے بلا تفریق پچھلی ایسوسیشن نے میرے ساتھ رابطہ کیا, میں نے ان کی میٹنگز بھی کروائیں, میں نے جو مجوزہ رولز تھے ان کی کاپی بھی دی, اور انہیں کہا کہ جب تک آپ اسے ویٹ نہیں کریں گے, آپ ان رولز کو انڈورس نہیں کریں گے, یہ رولز قطعاً پاس نہیں ہوں گے. اور پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلی بار ہوا ہوگا کہ رولز بنے. رولز تو 2004-05 سے بن رہے ہیں, کبھی فائنانس کے پاس جاتے ہیں رک جاتے ہیں, کبھی ڈیفنس پروڈکشن کے پاس جاتے ہیں رک جاتے ہیں, کبھی منسٹری ڈیفنس کے پاس جاتے ہیں رک جاتے ہیں, حکومت کے پاس پہنچتے ہی نہیں. پہلی دفعہ ہوئی کہ ڈیفنس پروڈکشن نے بھی, پی ایف انتظامیہ نے جو رولز مجوزہ تجویز کر کے جو رولز بھجوائے, ڈیفنس پروڈکشن ڈویژن نے بھی پاس کیے, منسٹری آف ڈیفنس نے بھی پاس کیے, منسٹری آف فائنانس نے بھی پاس کیے, اور کیبنٹ کے ایجنڈے پہ آئے. تو میں نے کیبنٹ کے ایجنڈے سے انہیں ریفر بیک کروایا کہ جب تک پی ایف کے امپلائیز جو کہ مین اسٹیک ہولڈرز ہیں, جب تک یہ ان رولز کو انڈورس نہیں کر